السلام علیکم میرے بہن بھائیوں، کیا حال چال ہے؟ اللہ پاک کا شکر ہے کہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں، اور میں امید کرتی ہوں کہ میرے بہن بھائی جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے، آباد ہوں گے، وقت کی صحیح منصوبہ بندی سے گھر بھی سنبھلے اور پیسے بھی بچیں۔ تو اس کے بارے میں آج آپ سے ایک چھوٹی سی جو ہے ٹپ وہ شیئر کرتی ہوں۔ تو اس سے پہلے میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، اور لائک کیے بنا تو بالکل بھی نہ جائیے گا، کیونکہ میرا نیا چینل ہے تو آپ کے لائک سے ہی مجھے حوصلہ ملے گا۔ اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار جو آپ نے کرنا ہے نا، وہ ایک میسیج کیے بغیر بالکل نہیں جانا۔ آپ نے ایک چھوٹا سا میسیج مجھے ضرور کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کمنٹ کر کے مجھے اپنا بتائیے گا کہ اپنا فیڈ بیک کہ آپ کو یہ میری ویڈیو کیسی لگی، آپ کو میری محنت کیسی لگی۔ تو آج کی ایک چھوٹی سی نصیحت، گھر میں صرف پیسے کی نہیں ہوتی، وقت کی بچت بھی بہت ضروری ہے۔ کیونکہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ زیادہ تو ضروری ہے پیسے کی بچت، نہیں اگر وقت ہی ہمارے پاس نہیں ہوگا تو ہم بچت کا کیا کریں گے؟ تو ہمیں ہر چیز کا خیال رکھنا چاہیے، وقت کی بچت بھی بہت ضروری ہے۔ اگر ہم رات کو ہی اگلے دن کے کاموں کی تھوڑی سی منصوبہ بندی کر لینا تو صبح جلدی میں نہ وقت ضائع ہوتا ہے تو اور نہ ہی غیر ضروری خرچے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میں بھی جب میں نے کام کرنے ہوتے ہیں مجھے پہلے سے پتہ ہوتا ہے، پتہ نہیں میں شروع سے میں نا بہت کام چور تھی، تو اس لیے میں کام نہیں کرتی تھی۔ پھر میں نے نا اپنا جب میری شادی ہوئی، میرے بچے ہوئے، تو ظاہری بات ہے پھر میرے پہ بہت سارے کام آ گئے اور مجھے سارے کام کرنے پڑے۔ تو اس لیے میں نا رات کو ہی اپنی پلاننگ کر لیتی تھی کہ میں نے صبح یہ کام کرنے ہیں۔ کہ میں آپ کو ایک آسان سی بات بتاؤں کہ میں نے نا رات کو سوچ لینا یا 2 دن پہلے کہ میں نے جمعے والے دن مشین لگانی یا میں نے اتوار والے دن مشین لگانی۔ تو پھر اسی طرح میرے بچے بھی اسکول گوئنگ بچے تھے، تو پھر مجھے نا کبھی جمعے والے دن کبھی اتوار والے دن، کیونکہ جیسے ان کی چھٹی والا دن ہوتا تھا نا، آپ کو پتہ ہے کہ پہلے جمعے میں چھٹی ہوتی تھی اور اس کے بعد پھر اتوار کو چھٹی ہونی شروع ہو گئی۔ تو میں نے نا اسی طرح پہلے جمعے کو مشین لگا لیتی تھی، تو میرے سارے کپڑے بہت آسانی سے دھل جاتے تھے۔ اور مجھے عادت ہے صبح صبح اپنا کام نپٹانے کی، میں نے صبح صبح مشین لگا لینی، ابھی اندھیرا ہوتا ہے تو میں مشین لگا لیتی ہوں، کیونکہ صبح نماز قرآن کے لیے اٹھتے ہیں نا، تو پھر ساتھ ہی تو مشین لگا کے پھر میرے جو بھی پردے وغیرہ بھی میں نے دھونے ہوتے ہیں، جو بھی میں ہفتے بعد لگاتی ہوں، جو بھی مجھے کپڑا نظر آئے نا تو میں پھر چھوڑتی نہیں، اگنور نہیں کرتی، میں پھر اس کو دھو لیتی ہوں۔ پھر اس کے بعد اتوار والی چھٹی آ گئی، پھر اس کے بعد اب ماشاءاللہ بچے بڑے ہیں، تو اس طرح کا لیکن میں اب آپ کو یہ کہوں گی کہ اب میں نا کہتی ہوں کہ صبح لگا لوں گی، پرسوں لگا لوں گی مشین۔ اب میری وہ روٹین جو میں نے نا اپنی خود ہی خراب کر لی، تو میرے کپڑے نا مشین سے باہر آنے لگتے ہیں۔ تو یہ میں کہوں گی کہ وقت کی جو منصوبہ بندی ہے نا وہ بہت ضروری ہے۔ تو اس وجہ سے اگر صبح اٹھ کے جلدی جلدی کھانا بنائیں تو کھانا وقت پر تیار ہو جاتا ہے، بازار کے بار بار چکر بھی نہیں لگتے، اور گھر کے کام بھی آسانی سے ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، جو اپنے وقت کی قدر کرتا ہے وہ اپنے گھر، اپنی زندگی بھی بہت بہتر طریقے سے چلاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو وقت اور نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جی آمین۔ تو یہ جی میرے گھر کی جو ویڈیو ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، تو میرا گھر آپ کو کیسا لگتا ہے؟ لیکن یہ ہے کہ میں بہت افسوس کے ساتھ کہوں گی کہ میری ویڈیو پر ویوز نہیں آتے، بہت کم ویوز آتے ہیں۔ تو میں کہتی ہوں کہ آپ بہن بھائیوں کا جو ٹائم ہے نا وہ بہت قیمتی ہے، تو آپ اپنے قیمتی ٹائم میں سے دوسرے بہن بھائیوں کی ویڈیو بھی تو دیکھتے ہیں نا، تو میں آپ سے یہی کہوں گی کہ آپ تھوڑا سا ٹائم نکال کے، بہت قیمتی ٹائم میں سے تھوڑا سا ٹائم نکال کے اگر میری ویڈیو بھی دیکھیں گے نا تو مجھے بھی بہت خوشی ہوگی۔ اور مجھے اپنا کمنٹس میں آپ نے ضرور بتانا ہے کہ آپ بہن بھائی کہاں سے میری ویڈیو دیکھتے ہیں اور آپ کو میری ویڈیو کیسی لگتی ہے۔ تو یہ میری بیٹی کی برتھ ڈے تھی، تو برتھ ڈے کا ہمارے گھر میں اتنا زیادہ نہیں ہے کہ سیلیبریٹ کی جائے، وہ خود بھی اس نے قرآن پاک حفظ کیا ہوا ہے اور وہ اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتی، تو ہم نے بس کہا کہ نہیں زیادہ نہیں کرتے، بس روٹین کے مطابق ہم نے کھانا وغیرہ بنایا۔ ہاں لیکن یہ تھا کہ روز کے معمول سے ذرا ہٹ کے کھانا بنایا تھا، تو وہ ہم لوگوں نے کھا لیا۔ تو اس کے بعد پھر رات کو ہم نے بس یہی کہا کہ کیک منگوا لیں گے تو تھوڑا بہت آپ جو کٹ کر لینا۔ تو اس کے بعد ہم نے نا کیک منگوا کے پھر بیٹی کو کہا کہ وہ کینڈل ہی نہیں بجھا رہی تھی، ہنس رہی تھی، تو زبردستی ہم نے کہا کہ کینڈل بجھاؤ اور جلدی سے کیک کٹ کر لو، کیونکہ اس کی آنٹی بھی آئی ہوئی تھی فیصل آباد سے، پھر اس نے جانا تھا واپس اپنے گھر فیصل آباد میں۔ تو ہم نے کہا کہ نہیں تم ابھی رک جاؤ، تو کرن کی سالگرہ ہے تو کر کے تو پھر جانا، تو اس لیے تھوڑی سی یہ بس اس کے ابو جو کام کرتے ہیں پھر شام کو وہ واپس آ گئے تھے، دونوں بھائی بھی گھر پہ ہی تھے،
تو اس لیے میں نے کہا کہ چلو کوئی بات نہیں، پھر بہن بھائی بیٹھے ہیں سب تو مل بانٹ کے کھا بھی لیں گے اور ایک ساتھ جو ہے وہ ٹائم بھی اسپینڈ ہو جائے گا۔ تو جی آپ لوگوں نے میری حوصلہ افزائی ضرور کرنی ہے، میں بہت محنت سے اور بہت دل لگا کر ویڈیو بناتی ہوں۔ تو آپ لوگ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، آپ کو اللہ پاک اپنے گھروں میں بہت سکھ دے، آسانیاں دے، آپ کے بچوں کو صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ اور جی میں آپ سے یہاں پہ جاؤں گی اجازت، جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اور مجھے دیں اجازت، جی اللہ حافظ۔